اللہ تبارک و تعالی کا ایک وعدہ تھا، اگر ہم اس وعدے پر پورے اترتے تو یہ چاروں چیزیں اس کے لیے نہیں تھی، لیکن ہم نے اس وعدے پہ پورا نہیں اترے۔ وہ تھا خالص دین کی پیروی کر لینا کہ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ، جو نازل ہوا اس کی پیروی کر لو، بس مسئلہ ختم، اس سے زیادہ نہ سوچو۔ ہاں، اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء۔ دیکھو اللہ تبارک و تعالی نے جو کچھ نازل کیا ہے اس کی اتباع کرو، اس کے علاوہ کسی ولی کی اتباع نہ کرو۔ عجیب لگتا ہے نا، ولیوں کے لیے آج ہمارے عقائد بدلے۔ جب یہ آیت اترتی اس وقت کوئی ولی کا تصور تو نہیں تھا، بتوں کا تھا، لیکن اللہ نے لفظ ولی لا کے ثابت کر دیا کہ یہ رب العالمین کا کلام ہے، قیامت تک کے بگڑے ہوئے انسانوں کے لیے ہدایت ہے۔ لفظ یہ ایسا لایا کہ اس وقت بھی فٹ ہو گیا، آج بھی فٹ ہو گیا۔ ولیوں کی پوجا پاٹ میں، بدعت و خرافات میں، ان کے لیے عرس اور ان کے لیے چادریں چڑھانے میں، ان کے لیے بدعات اور ان کے لیے عود بتی لے جانے میں تمہاری کوئی بھلائی نہیں ہے۔ خالص اللہ نے جو نازل کیا ہے اسی کی اتباع کرو۔ یہی تھا سب سے پہلا آرڈر جو انسان اس دنیا میں آیا، اور اسی کی تبلیغ اور اسی کی اللہ رب العالمین نے بقا کے لیے کروڑوں انبیاء کرام کو اس کے بعد بھیجا۔ یہ نسل انسانی چلتی رہی، جب بھی بگاڑ آیا اللہ تبارک و تعالی نے کسی پیغمبر کو بھیجا اصلاح کرنے کے لیے۔ اس میں سب سے پہلی اصلاح شرک، اور اس کے بعد اصلاح خالص دین، الا للہ الدین الخالص، دین خالص میں کسی کو شریک نہ کرو، دین سارا کا سارا اللہ تبارک و تعالی کا ہے۔ فرمایا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ الیوم فرمایا کہ آج میں نے اکملت لکم دینکم، تمہارے دین کو مکمل کر دیا، واتممت علیکم، اور میں نے تم پر تمام کر دی، کیا؟ نعمتی، میری نعمت کو، ورضیت لکم، اور میں تم سے راضی ہو گیا، الاسلام دینا، اسلام کو دین، یعنی دین کا مطلب کیا ہے؟ قانون کی حیثیت سے میں نے قبول کیا۔ اب اس شریعت میں نہ ایک سر مو انحراف ہو سکتا ہے، نہ کوئی زیادتی ہو سکتی ہے، نہ کمی۔ ہم نے اس دین کو مکمل کر دیا، اور یہ دین میری سب سے بڑی نعمت تھی، میں نے اپنی نعمت تم پہ تمام کر دی۔ اب اس کے بعد شمع برابر کوئی زیادتی قبول نہیں کی جائے گی، کوئی کمی قبول نہیں کی جائے گی۔ تمام شریعتیں منسوخ، شریعت موسوی ہے منسوخ، اس سے پہلے کے شرائع ہیں سب منسوخ۔ کل جعلنا شرعتا ومنہاجا، ہر ایک امت کے لیے ایک ایک شریعت تھی، سب منسوخ۔ فرما دیا کہ اب قیامت تک ایک ہی شریعت ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ نے دین اسلام کو پسند کیا۔ ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ، اگر اسلام کو چھوڑ کر تم کسی اور دین کا تلاش کرتے ہو، پوری زندگی سجدے میں سر رکھ کے گزار لو، ہم قبول کرنے والے نہیں، ہمارے پاس نہیں چلے گا۔ خانقاہی دین چاہتے ہو، پوری زندگی غاروں میں گزار لو، لیکن رب کی نظر میں قبول نہیں۔ دہریت چاہتے ہو، جو چاہے کرو، پوری انسانیت کا بیڑا اٹھا لو، لیکن قبول نہیں۔ صوفیت کا دین چاہتے ہو، جتنی چاہے تپسیائیں کرو، جتنا چاہے مالے ڈال کر کے تسبیحات کرو، رب کے پاس قابل قبول نہیں۔ اماموں کا دین چاہتے ہو، رب کے پاس قابل قبول نہیں، جو چاہے تم اپنے امام کے لیے بنا دو، معصوم عن الخطا بھی بنا دو، لیکن رب کے پاس نہیں چلتا۔ دین ایک ہے، وہ اسلام ہے، اس کے اندر نہ کوئی زیادتی نہ کوئی کمی ہوگی۔ اسے مہر لگا دی گئی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتا دیا بتا دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایسے خیر کو نہیں چھوڑا جو خیر ہونا بتایا ہو۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایسے شر کو نہیں چھوڑا جو شر ہو، برا ہو اور اللہ کے رسول نے بتایا ہو۔ کامل و اکمل و اتم اس دین کو چھوڑا، اس کے اندر نہ کوئی نئی چیز کی ایجاد، نہ اس کی کوئی گنجائش۔ حتیٰ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی وضاحت کے لیے ہر خطبے میں یہ الفاظ کہا کرتے تھے جو میں نے ابھی کہے، ہاں، ایاکم ومحدثات الامور، لوگوں نئی نئی بدعات سے، نئی نئی چیزوں سے بچتے رہو۔ ہاں، ہر نئی چیز گمراہی ہے، کل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، ہر نئی چیز گمراہی اور ہر گمراہی جہنم کی آگ کی طرف لے جانے والی ہے۔